یہ پہلے تو آپ لوگ یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہرحال جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے کام کرنا ہے. اور مذاکرات تو ایک ایسی چیز ہے جب ملک حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو تب بھی مذاکرات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تو خان صاحب جیل کے اندر ہے نا، تو مطلب وہ کیسے این آر او جو ہے نا وہ کیسے دیں گے؟ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا، اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح ہوتا ہے نا جی. دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے، اس ملک کی عوام کی خان سے محبت ہے، اور خان کی اس ملک کے عوام کے ساتھ محبت ہے جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے. اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. تو غیر جانبدار ہے، اسمبلی کے اندر ہے نا جی. جب آپ اپوزیشن سے جب پوچھ آپ لیں. کہتے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں تو آپ تو غیر جانبدار نہیں رہے نا؟ نہیں، بحیثیت اسپیکر میں غیر جانبدار ہوں. بحیثیت بابر سلیم سواتی تو میں غیر جانبدار نہیں ہوں، میں تو خان کا سپاہی ہوں. اچھا، سول سپریمیسی آپ کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ فوج کا یہ موقف ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے نا، وہ اس ملک کو بیچتے ہیں. سیاستدان لائے گے، بنائے گے، کرپٹ، غلیظ، اخلاقی، مذہبی، ہر قسم کی گراوٹ پہ لوگ سامنے لائے گے اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سیاستدان ہے. ایسی بات نہیں ہے. سیاسی ورکر اور سیاستدان بڑے ٹھیک لوگ ہیں. کوئی ایک سیاستدان اس ملک کا بتا دیں مجھے، آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ کا بہت بڑا نام ہے، جو غدار ہو. وہ ہمارے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جس کو یہ لقب ملتا ہے تو یہ ایک اعزاز ہے کہ جو خان صاحب کو مل گیا ہے. بالکل خان صاحب کو مل گیا. تو یہ مطلب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو تو یہ کیا ساری محنت اس لیے کی کہ کوئی آگے چند ٹکے کما لے؟ تو کتنے ٹکے ہیں؟ وہ پیسے تو اداروں کے پاس ہیں، سیاستدانوں کے پاس کون سے پیسے ہیں؟ مجھے بتا دیں، آپ تو بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ادارے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو جو آپریشن یہاں پہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو آپ لوگ یعنی آپریشن نہیں چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ اسمبلی کی بات کر سکتا ہوں. حکومتی موقف جناب سردار علی امین خان گنڈا پور یا ان کی کیبنٹ کا کوئی بندہ دے سکتا ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اصل میں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس میں آپ لوگ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے، صوبائی حکومت کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور پھر دیکھیں ہماری پولیس کی دائرہ اختیار بڑھ گیا ہے. صحیح. پہلے بارڈر لائن ہمارے، اب تو ہماری پولیس کو تو بیچاری کو وہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے. یہ جو ایکشن اینڈ سول پاور جو لا ہے، جو 245 آئین کی 245 کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر یہ ملٹری فورسز یہاں پہ آئی ہے، تو یہ آپ لوگ واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اسے اس حد تک واپس جہاں ضرورت ہے، یہ تو حکومت بیٹھے گی، ہماری تو ریکمنڈیشنز ہوں گی نا اسمبلی کی. صحیح. تو جب حکومت بیٹھے گی تو وہ طے کرے گی کہ کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے اور کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے، پھر اس کے مطابق اس کو ری شیپ کیا جائے گا. اچھا، یہ جو ابھی 2022 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ابھی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 60% وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ سارے عمران خان صاحب کے دور میں لائے گئے ہیں. کوئی بھی صوبے کا لیڈر ہے یا ملک کا لیڈر ہے، وہ اپنی پبلک کی بہتری کے لیے، امن کے لیے کوشاں رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ اداروں کی دی ہوئی تجاویز کی روشنی میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جس میں زیادہ کردار بھی اداروں کا ہی ہوتا ہے. آئی ایس پی آر کے ترجمان، اس نے یہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے ایک بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہم نے جو ہے نا مطلب چند سال پہلے ان کی کمر توڑ دی تھی ان دہشت گردوں کی، تو یہ کس کے دور میں پھر جو ہے نا ان کو آنے دیا گیا؟ تو یہ تو انہوں نے یہ بات کی تھی جس میں بھی بڑا حیران ہوا. مجھے بڑا اس بات پہ میں جب یہ سنا مجھے بڑا افسوس ہوا. جی. ایک عسکری ادارے کے ترجمان کو سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے. صحیح. اور بدقسمتی سے کچھ عرصے سے بالکل سیاسی بیان چل رہے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے طالبان گروپوں کی طرف، وہ کہتے وہ یہ بات کرتی ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے ان کے ساتھ. ہونا بھی چاہیے جی. دیکھیں ہونا چاہیے، سافٹ کارنر ہونا چاہیے. اچھا. ہمارے ملک کے شہری ہیں، ٹھیک، مسلمان ہیں. اچھا، اب تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے. اب یہ تو روز بدلتے رہتے ہیں ٹائٹل.
اچھا یہ جو یہ بھی بڑی آپ نے زبردست بات ٹائٹل کی تھی. بدلتے رہتے ہیں نا جی. کبھی یہ جہادی تھے, کبھی یہ جو ہے نا مطلب غازی تھے, کبھی یہ مجاہدین تھے, اور ابھی خوارج دہشت گرد. تو بس یہ ٹائٹل بدلتے آپ رہتے ہیں. نے ٹائٹل اسٹیمپ ہے وہ اٹھاؤ, ڈزر مارتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے, ابھی دوسرے دور کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے, لیکن بیچ میں کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ تلخیاں بھی بڑی ہے. تو جو مین ہمیں نظر آتا ہے وہ سوال اس پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے, کیونکہ پہلے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھی. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا وہ غیر مشروط رہا ہوں گے یا کچھ شرائط پیش کیے جائیں گے. یہ اور اس کے ساتھ دیگر جو ہے نا بہت سارے موضوعات, خیبر پختونخوا میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے, یہاں حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان سب پہ بات کریں گے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بابر سلیم سواتی صاحب, اسپیکر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی, اور اس کے علاوہ جو ہے ضلع مانسہرہ سے تعلق ہے, منجی ہوئے سیاستدان ہیں وہاں کے. بابر صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی جناب اورکزئی صاحب, بہت مہربانی. اچھا بابر سلیم سواتی صاحب, جیسے میں نے کہا بھی کہ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے, تو یہ پہلے تو آپ لوگ یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے, جو پاکستان مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی. لیکن ابھی جو ہے نا یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, تو اب ایک دور ہو بھی چکا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں اورکزئی صاحب, بعض چیزیں ایسی ہیں نا جو پارٹی ڈیسیژنز ہوتی ہیں. چونکہ میرے پاس پارٹی کا عہدہ کوئی نہیں ہے, اچھا, تو اس لیے اس پہ میں بہت کھل کے کمنٹ تو نہیں کر سکتا. بہرحال جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے کام کرنا ہے. اور مذاکرات تو ایک ایسی چیز ہے, جب ملک حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو تب بھی مذاکرات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو وار میں بھی ٹیبلز لگی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر جنگ چل رہی ہے, ادھر لوگ بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاکرات ہی سول سوسائٹی جو ہے نا وہ مسائل کا حل اسی میں ہوتا ہے. ٹھیک, نہیں بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ اگر کسی طریقے سے مطلب جمہوریت میں اگر آپ کسی مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں تو آپ بیٹھ کے جو ہے نا ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس سے حل نکلتا ہے. لیکن میں تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا پچھلی تقریباً 10-12 سالوں سے, جب وہ یہاں مطلب 2013 سے میں بات کروں تو جب یہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت بنی, تو اس وقت سے وہ جو ہے نا اس سے بالکل انکار کر رہے تھے. اچھا, ابھی جو ادارے اپنے آپ کو زوراور سمجھتے ہیں وہ اپنا زور تو لگا چکے ہیں سارا. جی, خان صاحب کے اوپر بھی لگا چکے ہیں, خان صاحب کے چاہنے والوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں, اور پاکستانی عوام کے اوپر بھی لگا سکیں. ناکامی ہوئی ان کو. صحیح. تو وہ لوگ جو اس ملک میں NRO دیتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے آج اس پوزیشن میں کہ خان سے NRO مانگ رہے ہیں اور اس ملک کی عوام سے NRO مانگ رہے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو اس پاکستان کے اندر آئی ہے, اور یہ جناب خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے. اچھا, تو اچھا یہ اب اسی پہ میں ابھی آؤں گا. تو یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں دو ڈیمانڈ ہے PTI کی, کہ ایک جو اسیران ہیں جیلوں میں ہیں جن پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ ختم کی جائیں, ان کو رہا کیا جائے. اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 26 نومبر کا جو آپ لوگوں نے مارچ کیا تھا, اس میں ان دونوں واقعات کی جو ہے نا جوڈیشل انکوائری کی جائے. تو یہ تو مطلب جو ہمیں میڈیا میں باتیں نظر آتی ہے یا بیانات دیتے ہیں تو یہ ہے. لیکن جو ایک اندرونی بات دوسری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے مذاکرات عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر اس طرح رہا ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے تو کسی شرط کے بغیر تو رہا نہیں ہو سکتے ہیں. پھر وہ مطلب یعنی عمران خان صاحب اس سے بھی انکاری تھے, تو کیا وہ خان کا رہا ہونا ٹھہرا ہے جی. اچھا, یہ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ جو NRO دیتے تھے وہ خان سے NRO مانگ رہے ہیں. بھی چیزیں بڑی واضح ہیں. میں اس سے اوپر کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پارٹی کے ڈیسیژنز ہیں, پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہی اس پہ کمنٹ کر سکتی ہے.
اچھا لیکن میری طرف سے اتنی بات اس پہ ہوگی. ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن اصل میں اس میں یہ بڑی کلیئر بات میں نے کی, اس سے آگے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے لیکن چلیے میں اصل میں میرے ذہن میں جو سوالات ہیں اس میں اگر آپ میں وہ کروں گا, اور اس میں آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو خان صاحب جیل کے اندر ہے نا, تو مطلب وہ کیسے این آر او جو ہے نا وہ کیسے دیں گے؟ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح ہوتا ہے نا جی. دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے, اس ملک کی عوام کی خان سے محبت ہے, اور خان کی اس ملک کے عوام کے ساتھ محبت ہے جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے. نفرتوں سے چیزیں ممکن نہیں ہوتی, بالکل فساد بڑھتے ہیں. یہ تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے, لیکن ابھی یہ خان صاحب کے اوپر تقریباً کوئی 150 کے قریب مقدمات ہیں, یا شاید 200 کے لگ بھگ نا. تو یہ اب پاکستان کے اندر تو ایک نظام بھی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس وہ اس کو جو ہے نا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے سارے مقدمے ختم. دیکھیں یہاں سب کچھ ہوتا رہا ہے. اچھا میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ساری آپ سے زیادہ باخبر لوگ نہیں ہیں. اچھا اس پاکستان میں سب کچھ آپ دیکھتے رہیں, ٹھیک ہے, ساری چیزیں دیکھتے رہیں. تو یہ جعلی مقدمے, یہ 9 مئی کا اسٹیج ڈرامہ, یہ 26 کو جو انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں برسائیں, نہتے لوگوں کے اوپر, ہمارے بچے شہید کیے, ہمارے لوگوں کو غائب کیا, مسنگ ہے ابھی تک بہت سارے لوگ, جیلوں میں ہیں بہت سارے لوگ. یہ سارے کب یہ ہوا ہے کہ کسی فوج نے, کسی پولیس نے, کسی رینجرز نے اپنے ہی نہتے عوام پہ گولی؟ کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے. یہ نئی ایگزامپلز ہوئی ہیں, اور یہ ایگزامپلز ختم ہونے کے لیے ہوتی ہیں. اس قسم کی جو ناپسندیدہ ایگزامپلز ہوتی ہیں. اچھا 26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس میں آپ جو ہے نا حالانکہ اسپیکر بھی ہیں, لیکن آپ بھی اس میں موجود تھے اس احتجاج میں. آپ نے خود کہا تھا کہ میں اس میں تھا. میں اس میں موجود تھا. تو یہ مطلب یہ آپ لوگ جو ایک کیا احتجاج سے آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں آپ مطلب آپ کا عہدہ جو ہے وہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو زیادہ مطلب کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں خان کا سپاہی ہوں. میں آج جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ میری پارٹی کی وجہ سے. اچھا میرے عہدے کے ساتھ ناانصافی تب ہوگی جب میں اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے, یا جو اسپیکر کے گرد و نواح جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی بے ایمانی کروں, کسی قسم کی وہ کروں, وہ میرے اوپر ایک بات ہو سکتی ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. نہیں, اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. تو غیر جانبدار ہے, اسمبلی کے اندر ہے نا جی. جب آپ اپوزیشن سے جب پوچھ آپ لیں. کہتے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں تو آپ تو غیر جانبدار نہیں رہے نا. نہیں, بحیثیت اسپیکر میں غیر جانبدار ہوں. بحیثیت بابر سلیم سواتی تو میں غیر جانبدار نہیں ہوں. میں تو خان کا سپاہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اسپیکر کے عہدے پہ میں بیٹھ کے اگر کوئی جانبداری کروں وہ میرے اوپر ایک بلیک سپاٹ ہے. پھر اچھا ٹھیک ہے, اپنے عہدے کے ساتھ کسی بھی قسم کی. صحیح ہے. اچھا یہ جو 26 نومبر کا احتجاج تھا اس میں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس میں کئی سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیبیٹ بھی اس پہ ہوا, میڈیا پہ بھی کافی سارے باتیں چلی, آپ لوگ اسے کوئی ثبوت نہیں دے سکے. دیکھیں 14 آدمی تو ہمارے جوان جو ہیں وہ تو سامنے آ گئے نا جی. جب ہم کیوں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو زخمی ہمارے گئے اسپتالوں میں گئے, اسپتالوں میں اس وقت لوگوں نے دیکھے, آپ کے میڈیا کے لوگوں نے وٹنس کیے سب سے پہلے, ان کو بھی اٹھایا گیا. پھر وہ وہاں سے لوگ بھی غائب ہو گئے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مسنگ پرسنز ہیں. وہ کدھر گئے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں, اور اگر شہید ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ مطلب یہ کیاسک سچویشن اور کیاسک صورتحال ہے جس کو جب تک اس پہ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی تب تک فیکٹ سامنے نہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو 9 مئی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ سارا سٹیج ڈرامہ تھا, تو 9 مئی کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو یہ تو آپ لوگ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اب آپ نکلیں, یہ کریں وہ کریں؟ تو آپ لوگ جب نکلے ہیں, یہ تو اچانک سے نکلے ہیں, تو یہ سارا جو ہے نا مطلب جو سرکاری عمارات تھی جیسے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں آگ لگائی گئی, ادھر پشاور کے اندر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی جو عمارت تھی اس کو آگ لگائی گئی. یہ تو مطلب کیسے؟ اگر ہم نے کوئی ایسا ہمارے دیکھیں خان صاحب کے اس پہ واضح باتیں وہ کر چکے ہیں, جو باتیں میرے لیڈران کر چکے ہیں اس پہ میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں لگتا. سی سی ٹی وی فوٹیجز کس کے پاس تھیں؟ فوج کے پاس تھیں, لے آتے سامنے. کیوں نہیں لائے؟ اسلام آباد اس کا کیا نام ہے, سیف سٹی ہے.
ایک ایک چیز کی نگرانی ہو رہی ہے اور بڑے اچھے اور بڑے آئی فائی کیمرہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, فیس ڈیٹیکٹرز کے ساتھ. کدھر ہے؟ کیوں غائب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں؟ کہیں ریکارڈ جل جاتے ہیں, کہیں فوٹیجز ہی غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ جب بھی جوڈیشل انکوائری ہوگی یہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی جی. اس میں تو آپ لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں, آپ جو کارکن سزائیں ہیں. ہوتی رہتی ہیں, سیاسی کارکنوں کو ہمیشہ سزائیں ہوتی رہتی ہیں, پوری دنیا میں یہ رہا ہے, جہاں بھی جبر قائم ہوگا تو وہاں سزائیں تو ہوں گی. دیکھیں آج بھی ہم اسی کالونیل باؤل کے اندر کھیل رہے ہیں. ہم انگریز سرکار کے بنائے ہوئے, تاج برطانیہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت کھیل رہے ہیں, جو ایک بادشاہ کے نظام نے, بادشاہت نے اپنے غلاموں کے لیے ڈیزائن کیا تھا. ہم اس کے اندر ابھی تک ہیں, ابھی تک اس سے باہر تو ہم نہیں نکلے نا, تو ہم نے جنگ لڑ کے تو آزادی نہیں لی. ایک تحریک اٹھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے جنگ کی طرف جا رہی ہے, بغاوت کی طرف جا رہی ہے, انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے آپ کو آزادی دے دی. ایکٹ کے ذریعے لی ہوئی آزادی دنیا کی کس جگہ پہ وہ آزادی تصور ہوتی ہے؟ آج تو ہم اسی کالونیل باؤل کے اندر ہی کھیل رہے ہیں, سارا پنگ پانگ اس کے اندر ہی چل رہا ہے. تو وہی نظام ہے, وہی سسٹم ہے جو 1858 سے ڈیزائن کیا, چلتے چلتے یہاں تک آ گیا. تو یہ ابھی بہت سارا راستہ ہے جو ہم نے طے کرنا ہے بحیثیت قوم. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے عرصے میں دنیا میں, شاید یہ میں پاکستانیوں سے اس لیے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں کہ ہم تو ایک خطے کے لوگ تھے جن کو اکٹھا کیا گیا اور ہماری ڈیمانڈ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل اس کے ایکٹ کے نیچے ہم آزاد ہو گئے. مگر ہم پاکستانی تو نہیں تھے نا, مختلف لوگ تھے, کوئی انڈیا سے, کوئی کدھر سے, کوئی بنگال سے, کوئی کہاں سے, ہم سارے اکٹھے ہو گئے. مگر آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک پاکستانی قوم ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. لوگوں نے باقی ممالک میں قوموں نے یہ فاصلہ جو ہے نا جی, یہ 5 5 6 6 اور 7 7 صدیوں میں طے کیے, جو ہم نے 75 76 سال میں طے کر لیے. تو یہ بڑی خوشان بات ہے کہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اچھے ہیں برے ہیں مگر پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو بالکل ایک ٹائم لگتا ہے سارے مطلب ایک ملک کی میں تبدیلی کے لیے جو ہے نا, یہ 70 80 سال نوزائیدہ قوم ہے نا جی, لمبا عرصہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ مطلب ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, وہ اس کے کچھ حق میں بھی دلائل ہیں, کچھ مخالفت میں بھی ہے. لیکن میں اسی طرف دوبارہ آؤں گا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے, ایک ایسا مطلب آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی انقلاب لانا چاہتی تھی ملک میں. دیکھیں خان صاحب ایک بڑے زبردست قسم کے لیڈر ہیں اور بڑا ویژن ہے ان کا. آپ ہماری پوری تحریک کو دیکھتے ہیں, جب سے تحریک انصاف قائم ہوئی ہے, خان صاحب ہمیشہ کنفلکٹ کو اوائڈ کرتے رہے اور اپنے ورکرز کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو وہ یہی پیغام دیتے رہے کہ ہم نے پرامن رہ کے جدوجہد کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہم نے 126 دن دھرنا کیا جی, اس 126 دن میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, صحیح ہے, کوئی چیز, کوئی بلب نہیں ٹوٹا, کوئی لائٹ نہیں ٹوٹی, کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا. ہم نے جتنے مارچز کیے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, کسی مارچ میں کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈسپلن آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بھی سیاسی پارٹیاں بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں. جی جی بالکل, اور ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن قائم ہے, ان کا چین آف کمانڈ ہے, ان کی اپنی ایک ہیرارکی ہے. ہم اس کے مطابق چلتے ہیں, ہماری وہ تربیت ہوتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہے کہ, ورنہ تو یہاں اور بہت سارے ملیٹنٹ گروپ دائیں بائیں پھر رہے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, روز اخباروں میں دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی آپ نے کانفلکٹ کی بات کی تو مجھے جو ہے نا ایک دم سے کانفلکٹ کا نام سنتی ہی جو ہمارے جو ہے نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو کانفلکٹ ہے وہ تو کئی سالوں سے ہے. تو یہ تیسرا دور ہے آپ لوگوں کا حکومت یہاں پہ خیبر پختونخوا میں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. تو اس کانفلکٹ کو آپ لوگ ختم نہیں کر سکے تو شدید ہوتی جا رہی ہے یہ کانفلکٹ. دیکھیں دو چیزیں, جس کانسٹیٹیوشن کے تحت, جس ایکٹ کے تحت یہ پاکستان بنا, اس ایکٹ کے اندر سے جو نظام تھا, جس نظام سے یہ ہمارا سسٹم ڈیرائیو ہوا, اس کے اندر ادارے بہت پاورفل تھے.
اچھا جی. کیونکہ وہ بادشاہ کو ریپریزینٹ کرتے تھے. بادشاہ صاحب تو اوپر سے غائب ہو گئے, ادارے تو وہی تھے اسی پاورز کے ساتھ. تو وہی چیز آپ دیکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اور کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے, اس نے اپنے ٹائم پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. جناب بھٹو ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, بینظیر بھٹو صاحب ہوگی, ولی خان صاحب ہو گئے, یہ جتنے ہمارے بڑے اکابرین ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. آج ہماری باری, ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پولیٹیکل اینڈ پہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے. جو لوگ سول سوسائٹی سے آتے ہیں نا جی, تو وہ چیزوں کو حل کی طرف لے جاتے ہیں ڈائلاگ کے ذریعے. ادارے تو ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں, اور طاقت کا استعمال کبھی بھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا, وہ چیزوں کو مزید خراب کرتا ہے. اچھا, تو ابھی یہ جو ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا, یہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے نا تھوڑا سا اگر میں جائزہ پیش کروں 2024 کا, 2024 میں تقریباً کوئی 61% جو ہے نا وائلنس میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں. تو بلوچستان میں اور یہاں پہ تقریباً روزانہ جو ہے 6 سے 7 لوگ جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں. سیکیورٹی اہلکار, عام لوگ, یعنی تقریباً یہ ایوریج ہے 5-6 تقریباً اتنا ہے. یہ مختلف ادارے ہیں ان کے رپورٹس ہیں. تو یہ مطلب یہاں پہ آپ کا جو ساؤتھ بیلٹ ہے, جو خیبر پختونخوا جنوبی اور شمالی وزیرستان ہے, ٹانک ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, بنو ہے, یہ سارے علاقے آپ کے یعنی شام کے وقت جو ہے نا اس کے یہاں پہ کوئی پولیس باہر نہیں نکل سکتی ہے. یہ یہاں پہ نو گو ایریا یہ بن چکے ہیں. تو یہ تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا جی, یہ تو کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے نا. تو یہ آپ لوگ کیوں صوبائی حکومت ناکام ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ سوال جو ہے نا جی, اس کی لینتھ بہت ہے. اچھا, دیکھیں, یہ سارا کھاتا شروع ہوا جناب جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب کے دور سے. جی. رشین انویژن ہوئی, چارلی ولسن صاحب نے ادھر سے ایک آئیڈیا پیش کیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, جس کو پاکستان میں آ کے جہاد افغانستان کے نام پہ کنورٹ کیا گیا. امریکن ڈالر سے ہاں بالکل مدرسے قائم کیے گئے, یقیناً. ملیٹنٹ قائم کیے گئے, اور ان کو جہادیوں کا درجہ دیا گیا. یہ سارا کچھ اس وقت اداروں نے یہ سارا سسٹم ڈیزائن کیا. جب آپ کوئی چیز ایک مرتبہ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں. یہ سارے اس کے آفٹر افیکٹس ہیں جی, جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. پھر ہماری پالیسیز ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی ہیں. ہم ایک دن جس آدمی کو پکا مسلمان اور جہادی ڈکلیئر کرتے ہیں ہمارے ادارے, ایک ہفتے بعد وہ دہشت گرد ہوتا ہے. صحیح. پھر ہم گڈ کا کانسیپٹ لے آتے ہیں, پھر ہم بیڈ کا کانسیپٹ لے آتے ہیں. پھر ہم سیاست دان اس ملک میں آج بھی اسٹرگل میں ہے کہ اس ملک کے اندر سول سپرمیسی قائم ہو سکے. صحیح. یہ حقائق ہیں کہ اس ملک کے اندر سول سپرمیسی نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم تو سارے جدوجہد کر رہے ہیں سول سپرمیسی کے لیے. جہاں بات خراب ہوتی ہے وہاں سیاستدان بیچارے آ جاتے ہیں. یہ بارڈر لائن کوئی سیاستدان ڈیفینڈ کر رہا ہے یا ہمارا کوئی ادارہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ اس ملک کے عوام کے جو اربوں روپے لگے ہیں, یہ جو باڑ ہم نے لگانی تھی اور جو بہت ضروری تھی, لوگوں نے تو, گورنمنٹس نے تو وسائل دیے ہیں نا, لگائی تو اداروں نے. ان کی حفاظت اداروں کا کام ہے. اس کے پیچھے دوسرے ادارے ہیں, اس کے پیچھے تیسرے ادارے ہیں. یہ ایک پورا چین ہے. سیاستدان تک پہنچتے پہنچتے بات جو ہے نا جی وہ بہت دور چلی جاتی ہے. یہ جب تک اس ملک میں حقائق کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. سول سپرمیسی جب تک نہیں قائم ہوگی, اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام کے منتخب کردہ لوگ نہیں کریں گے, تو اس وقت تک بڑی خرابی ہوگی. یہ آپ کی اس جواب سے میرے ذہن میں 3-4 اور جو ہے نا بڑے بیسک سوالات جو ہے نا وہ ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اچھا, سول سپریمیسی آپ کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی یہ فوج کا یہ موقف ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے نا, وہ اس ملک کو بیچتے ہیں. اس طرح جب یہ پاکستان بنا, جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, جناب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد
صاحب اختیار کون تھا؟ وہ ادارے تھے جو برٹش امپائر نے ڈیزائن کیے، اختیارات سارے ان کے پاس تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، بہت لمبی ڈبیٹ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے لیں یہاں تک سارے اختیارات انہی کے پاس تھے، اور اختیارات انفورس ہوتے تھے، اس کو فورس کے ذریعے اپنے اس کو قائم کرتے تھے، قانون کو اور لا کو اور ہر طریقے سے۔ سیاستدان لائے گئے، بنائے گئے، کرپٹ، غلیظ، اخلاقی، مذہبی، ہر قسم کی گراوٹ پہ لوگ سامنے لائے گئے، اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سیاستدان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سیاسی ورکر اور سیاستدان بڑے ٹھیک لوگ ہیں۔ کوئی ایک سیاستدان اس ملک کا بتا دیں مجھے، آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ کا بہت بڑا نام ہے، جو غدار ہو، وہی ایک۔ تو یہ الزام تو سب پہ لگے ہیں۔ نہیں، لقب دینا اور چیز ہے، جو پروو ہو کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ اور وقت کے ساتھ چیزیں بہت ریفائن ہو چکی ہیں، لوگ بڑے نیچے سے، ہمارے جیسے لوگ درمیانے طبقے کے لوگ اٹھ کے آگے اور آج اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ جو غدار کا لقب ہے نا، یہ ہمارے وہ دینے والے ہاں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اچھا جی ٹھیک، یہ ہمارے حامد میر میں صاحب اس جو ہے پہ نا، کمنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر نہیں، وہ ہمارے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جس کو یہ لقب ملتا ہے تو یہ ایک اعزاز ہے، اعزاز ہے، کہ وہ جو خان صاحب کو مل گیا ہے، بالکل خان صاحب کو مل گیا۔ تو یہ مطلب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے، یہ تو ایک مطلب کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو۔ سیاستدان میں دیکھتا ہوں نا جی، میں اپنی سیاسی جدوجہد کو دیکھتا ہوں، میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا، نوکری کی، نوکری سے ریزائن کیا، اتفاقاً آ گیا اس فیلڈ میں۔ 2001 سے میں نے اسٹرگل کی، 2018 میں آ کے جیتا۔ اچھا، اب جو 2001 سے جو 2018 تک میں نے اسٹرگل کی، تو میرے ساتھ کچھ دوست ہوں گے، مہربان ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے خیالات سے ہمانگی رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک بہت بڑے پروسیس کے ذریعے ہم پہنچے، پارٹیوں میں کام کیا، مختلف حیثیتوں میں کام کیا۔ تو یہ کیا ساری محنت اس لیے کی کہ کوئی آ کے چند ٹکے کما لے؟ تو کتنے ٹکے ہیں؟ وہ پیسے تو اداروں کے پاس ہیں، سیاستدانوں کے پاس کون سے پیسے ہیں؟ مجھے بتا دیں، آپ تو بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ادارے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک میں نے کہا نا کہ وہ ٹائم نہیں آیا کہ سول سپرمیسی پوری طرح سے ڈومینیٹ کرے اس ملک کو۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سول سپریمیسی جو ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ اسی میں ہے کہ جب سیاستدان سارے اکٹھے ہوں گے اور وہ بیٹھ کے آپس میں سارے جو مفادات ہیں اس کو پیچھے رکھیں گے، اس ملک کی مفاد کو سامنے رکھ کے اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر سول سپریمیسی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ خان صاحب کا ایک ویژن ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آدمی اس حیثیت پہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کے لیے عارضی تنخواہ پہ ڈیلی ویجر کے طور پہ کام کر رہے، تو آپ پھر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں نا ڈیلی ویجروں کے ساتھ بات کرنے پہ۔ جب آپ اوریجنل سٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں پبلک کے، تو میرا خیال ہے وہ ٹائم آ جائے گا کہ جب اوریجنل سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے تو باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور بہتر بھی ہو جائیں گی۔ اچھا، تو یعنی اس طرف ابھی ہم سفر میں ہیں۔ اسی طرح جی، سفر تو جاری رہتا ہے نا، ٹھیک، سفر تو کبھی نہیں رکتا۔ نہیں، ابھی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پالیسی میں ایک شفٹ تو آ رہا ہے کہ جیسے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جس طرح آپ لوگوں نے مذاکرات کیے، پہلے تو یہ بالکل ناممکن تھا، یعنی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اس طرح باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ جو دیکھیں، ہمارے لیے صاحب ہیں ان کے ساتھ سارے بیٹھ کے قابل احترام ہے نا، کوئی مجھے اس پاکستان سے نکال کے باہر نہیں پھینک سکتا تو کوئی دوسرے کو بھی باہر نہیں پھینک سکتا۔ ہم نے سارے انہیں، یہ ہم سب کا ملک ہے، ہمارے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے افکارات مختلف ہو سکتے ہیں، بہتری کے لیے ہماری کوششیں مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم اس سے ملک سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنے دین سے محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ اس طرف آتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ ابھی تو 2-3 سوالات میرے پاس اور بھی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ یہ جو ابھی یہاں پہ جو آپریشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ایک تو صوبائی اسمبلی کے اندر ابھی آپ تو اسپیکر بھی ہیں، یہ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے 2-3 مرتبہ ایسے ایک عبدالغنی افریدی صاحب ایک دفعہ ایک وہ لے کے آئے ایک قرارداد کہ یہاں پہ جو ہے نا خیبر میں آپریشن بند کیا جائے، پھر کچھ اپوزیشن کے ممبران بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے۔
تو جو آپریشن یہاں پہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو آپ لوگ یعنی آپریشن نہیں چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ اسمبلی کی بات کر سکتا ہوں. حکومتی موقف جناب سردار علی امین خان گنڈا پور یا ان کی کیبنٹ کا کوئی بندہ دے سکتا ہے. دیکھیں ہم ایز اے ایم پی ایز چیزوں کو دیکھتے ہیں. وفاق کے دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے اور وفاق کو ادارے ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو ان کے دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے. ہم چونکہ پبلک میں سے ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے. پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا, جی اس سے ایک دو دن پہلے انہوں نے پی ٹی ایم کا بھی اس میں کردار تھا, وہ بھی پختون ہیں, ان کو انہوں نے کالا دم تنظیم قرار دے دیا. جی بالکل. فوری طور پہ فورسز ڈپلائی ہوں گی. ایف سی کی ایک کمپنی منگانے کے لیے 4 مہینے لگتے ہیں, تو وہاں 6-8 کمپنیاں فوری طور پہ گھنٹوں کے اندر ڈپلائی ہوگی, فائرنگ ہوگی, ہمارے 4 سے 6 پشتون بچے شہید ہو گئے. تو وہ ہم اس وقت اسمبلی میں تھے, تو تمام لوگ ہم آپس میں بیٹھے. اب یہ ہمارے پشتون بچے تھے جو پورے صوبے سے یہاں آ رہے تھے, تو اس پہ ہمارا ایک کنسنسس اتفاق رائے ہو گیا کہ جس اینگل سے وفاق دیکھ رہے ہیں ہم اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے. صحیح. فورس کسی چیز کا حل نہیں ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم سی ایم صاحب کے پاس آئے, اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے رات 12 بجے اٹھے, بیٹھے ہمارے ساتھ, کمیٹی قائم ہوئی. دوسرے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا, اسمبلی کے اجلاس میں فل ہاؤس کمیٹی قائم کی گئی, جس کے ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں دوسرے دن وفاقی عہدیدار بھی یہاں آ گئے, وزراء بھی یہاں آ گئے, تمام صوبے سے میں جو جتنی پارٹیاں کی تعلق رکھنے والے ہیں ان کے سربراہان یا صوبائی صدور بھی یہاں موجود تھے. پھر ایک کنسنسس ہوگی. پھر آپ دیکھتے ہیں پختون قومی جرگہ بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہو گیا اور بغیر کسی اس کے وہ پھر ختم بھی ہو گیا. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ ریکمنڈیشنز دیں گے, پختون مشران کی لسٹ ہمیں فراہم کریں گے, جس کے اوپر آگے فردر کارروائی ہوگی. اپنی ڈیمانڈز وہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں اسمبلی میں پیش کر دیا تھا, جس کے اوپر اس دن ہمارا فل ہاؤس کمیٹی تو ہمارا جناب سی ایم صاحب کی سربراہی میں ہوئی. اس پہ ایک سب کمیٹی قائم کی گئی ہے. وہ جو 27 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں, اس نکات پہ اب وہ کمیٹی اسی ہفتے میں بیٹھ کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی, سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اس پہ اپنی ریکمنڈیشنز پھر ہاؤس میں لے کر کے تو پھر وہ وفاق اور صوبے کو دیں گے کہ جی. تو چیزوں کو دیکھنے کے اینگل میں جب ادارہ ہے نا, ادارہ فورس کے ساتھ دیکھتے ہیں چیزوں کو, اور جو سول سوسائٹی ہے وہ محبت کے ساتھ دیکھتی ہے چیزوں کو, اور وہ اسے اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈائلاگ کے ذریعے. صحیح ہے. تو اچھا یہ اب ایک تاثر ہے نا کہ جیسے اسمبلی میں جب قراردادیں آتی ہیں وہ جو ٹریئر بینچز ہیں ان سے آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت تو نہیں چاہتی ہے تو عام, لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. اپوزیشن سے بھی آتی ہیں اور اس سے بھی آتی ہیں. دیکھیں کارروائیاں اس طرح ہو رہی ہیں کہ 2011 میں آپ لوگ بے اختیار ہیں, یعنی مطلب صوبائی حکومت بے اختیار ہے. بالکل. بعض چیزوں میں دیکھیں آئین بعض چیزوں میں وفاق کو اختیار دیتا ہے اور بعض اختیار صوبوں کے پاس ہیں. صحیح ہے. بسا اوقات جب وفاق وہ اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ اوور رول کر دیتے ہیں صوبائی اختیارات کو, تو وہ تو ایک آئینی وہ ہے جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں, مگر اگر وہ کنسنسس سے استعمال کریں اور صوبائی حکومت کو آن بورڈ کر کے استعمال کریں تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے, نہیں تو مضر اثرات سامنے آئیں گے. اچھا ہمیں ایک ایسا تاثر ملتا ہے یہاں پہ کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اصل میں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, تو اس میں آپ لوگ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے صوبائی حکومت کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور پھر دیکھیں ہماری پولیس کی دائرہ اختیار بڑھ گیا ہے. صحیح. پہلے بارڈر لائن ہمارے, اب تو ہماری پولیس کو تو بیچاری کو وہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے. ہم تو پولیس ہماری تو فرنٹ لائن فورس بن گئی ہے, جو ایکٹیو وار کیسا بن گئی ہے, جبکہ ایسا نہیں. پولیس کا کام تو امن امان قائم رکھنا نا صوبے کے اندر. اب تو ہم بارڈر لائن تک ہماری ایکسٹینشن ہو گئی ہے, مطلب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اس کے ساتھ وسائل کا ایشو بھی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2011 میں ایک ایکشن ان ایڈ وتھ سول پاور, یہی, اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ریلیٹڈ وہ ہیں جس کی شاید میں ڈیٹیل ابھی آپ کو نہ دے سکوں کیونکہ وہ کافی سارے ایکٹس ہیں اور کافی سارے رولز ہیں جس کے تحت یہ
پھر اس کی ایکسٹینشن فاٹا میں ہوئی اور پھر اس کی ایکسٹینشن آل پروونس میں ہوئی، یعنی کہ عسکری اداروں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ صوبے میں بہت سارے کام اور کاروائیاں، وہ یہ انڈر ڈیبیٹ ہے یہ بات اسمبلی کے اندر۔ ہاں لیکن یہ اختیار آپ لوگوں نے دیا ہے نا، یہ تو صوبائی حکومت دی ہے نا اس نے۔ بالکل دی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی صوبائی حکومت ہے، 2011 میں تھی، 2019 میں تھی، 2021 میں تھی، 22 میں تھی، جو بھی تھی، جس نے بھی دی ہے صوبے کی حکومت نے دی ہے۔ اب چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اس پہ ڈیبیٹ شروع ہے چیز اسمبلی کے اندر۔ اچھا ہاں تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی پازیٹیو بات سامنے آئے گی۔ اچھا ہاں اور اس کو شاید ری شیپ کرنا پڑے۔ اچھا، یعنی آپ لوگ کوئی یہ جو ایکشن اینڈ سول پاور جو لا ہے، جو 245 آئین کی 245 کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر یہ ملٹری فورسز یہاں پہ آئی ہے، تو یہ آپ لوگ واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اسے اس حد تک واپس جہاں ضرورت ہے، یہ تو حکومت بیٹھے گی، ہماری تو ریکمنڈیشنز ہوں گی نا اسمبلی کی، صحیح، تو جب حکومت بیٹھے گی تو وہ طے کرے گی کہ کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے اور کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے، پھر اس کے مطابق اس کو ری شیپ کیا جائے گا۔ اچھا یہ جو ابھی 2022 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات کے نتیجے میں ابھی جو مرکزی حکومت ہے جس میں رانا ثناء اللہ اور باقی خواجہ آصف، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں کوئی 30,000 سے لے کر 40,000 کے قریب جو ہے نا وہ طالبان پاکستان کے اندر فیملی کے ساتھ آئے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ابھی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 60% وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ سارے عمران خان صاحب کے دور میں لائے گئے ہیں۔ اچھا اس طرح ہے نا جی، آپ کے معلومات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان کے پاس تو کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ اسے رگڑے گا، جن حاضر ہوگا، وہ جن صاحب بتائے گا اسے کہ یہ فلان جگہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، چائنا میں یہ ہو رہا ہے، ایران میں یہ ہو رہا ہے، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ ادارے ہیں جو آپ کو فیڈ بیک کرتے ہیں۔ صحیح، جب آپ پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے، وہ اپنے ادارے سے پوچھتے ہیں کہ وہ ادارہ آ کے اسے بریف کرتا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہ انٹیلیجنسیا کی رپورٹیں ہیں، یہ ہماری رپورٹیں، وہ ساری پائل اپ کر کے ایک چیز میں اس طرح چند کاغذوں میں لا کے تو وہ بریفنگ ہوتی ہے۔ اس بریفنگ کے جو نتیجے میں جو بھی اس وقت صاحب اختیار آدمی پولیٹیکل سسٹم میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار کیا کیا جائے۔ تو سیاستدان کوئی بھی ہے جی، کوئی بھی صوبے کا لیڈر ہے یا ملک کا لیڈر ہے، وہ اپنی پبلک کی بہتری کے لیے، امن کے لیے کوشاں رہتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ اداروں کی دی ہوئی تجاویز کی روشنی میں یہ فیصلے ہوتے ہیں جس میں زیادہ کردار بھی اداروں کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا تو یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا یہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے انہوں نے کیا ہوگا، یہ آپ کی بات کسی حد تک درست بھی ہے کیونکہ آپ 100% سارے درست ہے جی، کسی حد تک درست ملیٹنسی کیسے ہے کا جو معاملہ ہے یہ سارے ادارے ڈیل کرتی ہے، لیکن ابھی جو یہ حالیہ دنوں میں جو آئی ایس پی آر کے ترجمان جو شریف صاحب ہے، میجر جنرل صاحب، اس نے یہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے ایک بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہم نے جو ہے نا مطلب چند سال پہلے ان کی کمر توڑ دی تھی ان دہشت گردوں کی، تو یہ کس کے دور میں پھر جو ہے نا ان کو آنے دیا گیا، تو یہ تو انہوں نے یہ بات کی تھی جس میں بھی بڑا حیران ہوا تھا۔ مجھے بڑا اس بات پہ میں جب یہ سنا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ جی ایک عسکری ادارے کے ترجمان کو سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے، صحیح، اور بدقسمتی سے کچھ عرصے سے بالکل سیاسی بیان چل رہے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، اور جو اداروں کی رسپیکٹ جتنی رہ گئی ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے اپنے الفاظ کو۔ مجھے پتہ ہے بارڈر لائن کا، آپ کو پتہ ہے بارڈر لائن کا کیا ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ کسی ادارے سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں کہوں گا جناب یہ فلاں ادارے سے پوچھیں، آپ کو پولیس کا معاملہ ہوگا میں کہوں گا جی کسی ڈی آئی جی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آئی جی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی بارڈر لائن کا معاملہ ہوگا تو کہیں گے جی یہاں جو کوئی سیکٹر کمانڈ کر رہا ہے یا جو جرنیل صاحب ہیں یا کور کمانڈر صاحب ہیں وہ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ یار اس وقت وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے، تو ہم تو اسی کو فالو کریں گے نا، جو ہمیں سچویشن بتائی جائے گی اور اسی کو سمجھیں گے۔ اصل میں اس وقت آپ یہاں پہ مشیر تھے انٹیریئر منسٹری کے نا،
تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شاید آپ کو اتنا تو کچھ پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. صوبائی حکومت کے علم میں تھا کچھ اور ہے. اچھا, اتنی بات ہے بس. اس کو آپ جدھر تک لے جانا چاہیں بس یہ ایک جملہ کافی ہے. تو اصل میں یہ اس کے ساتھ اب بڑی کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہے جو ابھی حالیہ دنوں میں ایک یہ خبر آئی کہ جو جنرل فیض صاحب تھے نا, اس نے وہاں پہ جب مذاکرات کیے مفتی نور ولی ٹی ٹی پی کے جو سربراہ تھے اس کے ساتھ, تو اس کو ایک لگزس گاڑی جو ہے وہ تحفے میں دے دی. اور وہ خبر ابھی چلی ہے پاکستان کے اندر ہفتہ پہلے. ایک ہمارے دوست ہے صحافی, سینئر صحافی ہے اعزاز سید اسلام آباد میں, اس نے اپنی ویلاگ میں بات کی لیکن اس کی کوئی تردید نہیں آئی ہے. تو یہ واقعی جو ہے نا ایسا ہی تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اگر یہ اس طرح مطلب ہمارے جو جرنیل صاحب ان کو اگر اس طرح گاڑیاں بھی دیتے رہے ہیں تو ویسی بھی ہمارے تو اداروں کے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں نا کہ یہ تو انہوں نے بنائے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب یہ مسئلہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے تو بڑا سیریس مسئلہ نا, یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے کچھ ضلع ہمارے جو ہے نا شام کے وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہمارے سیکورٹی اداروں کے. تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مطلب آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے طالبان گروپوں کی طرف, وہ کہتے ہیں وہ یہ بات کرتی ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے ان کے ساتھ. مذاکرات تو ہوئے, دیکھیں ہونا چاہیے, سافٹ کارنر ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے ملک کے شہری ہیں, ٹھیک, مسلمان ہیں. اچھا, اب تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے. اب یہ تو روز بدلتے رہتے ہیں ٹائٹل. اچھا, یہ جو ہاں یہ بھی بڑی آپ نے زبردست بات کی. بدلتے رہتے ہیں نا جی. کبھی یہ جہادی تھے, کبھی یہ جو ہے نا مطلب غازی تھے, کبھی یہ مجاہدین تھے, اور ابھی خوارج دہشت گرد. تو بس یہ ٹائٹل بدلتے رہتے ہیں. آپ نے سٹیمپ ہے وہ اٹھاؤ, ڈزا مارتے جاؤ. یہ دیکھیں, یہ ہم تو لوگوں کو پاکستانیوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ یہاں اگ گئے تھے, کہیں اوپر سے گرے تھے, یا ان کو تیار کیا گیا تھا؟ صحیح. کس نے تیار کیا تھا؟ کس دور میں تیار ہونا شروع ہوئی تھی؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کو میرا خیال ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس ملک کے بچوں کو بھی پتہ ہے. اور پھر میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں تو ان کی سب سے بڑی نرسریاں تو وہیں تھیں. بالکل, وہ ادھر سارے کشمیر کے لیے تو سارے جو آپ کے ہر جگہ کے لیے ساری نرسریوں کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. تو بعض ٹچی موضوعات ہیں, وہ میرا خیال ہے بہت اس میں ہم نہ جائیں تو بہتر ہے. تو یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمارا دیکھیں, جو ادارے ہوتے ہیں نا, اداروں کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ اسی برٹش اس پہ چلے آ رہے ہیں ابھی بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. سیاسی ورکروں کا اور سیاستدانوں کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں اپنی سوسائٹی کے آدمی کو اپنا سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, ذہنی پرابلم ہے, فزیکل پرابلم ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکٹیفائی ہو سکتا ہے, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بیٹھ کے ڈائلاگ سے اسے حل کر سکتے ہیں. جب ہم خود ہی کسی کو بندوق تھما دیں گے اور پھر خود بھی بندوق پکڑ لیں گے اور پھر گولیاں, پھر اس کا حل نہیں نکال سکتی جی. صحیح ہے. تو یہ آپ کی بات تو بالکل اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, لیکن ایک تو یہ جو ہے نا عوامل کو کوئی نہیں دیکھ رہا سر. جو عوامل ہے نا, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. عوامل جو ہے نا, بس یہ ایک لفظ ہے, اس کے پیچھے عوامل ہیں. صحیح ہے. جب آپ موقع پہ ایک کام ہو گیا, آپ اسے دیکھ رہے ہیں, اسے ڈسکس کر رہے ہیں, اسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو موقع پہ یہ ٹک ہوا ہے اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما ہے اور کتنا لمبا عرصہ اس ٹک پہ لگا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. اچھا, ابھی موجودہ حالات میں آپ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کتنا بڑا چیلنج آپ سمجھتے ہیں؟ اب یہ تو اداروں سے ہی پھر پوچھنا پڑے گا, وہ بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. چیلنج تو بہرحال ہیں, اب اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ اگر ادارے اور سول سوسائٹی ایک پیج پہ ہو کے سے جب تک ٹیکل نہیں کریں گے تو شاید یہ اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے ٹیکل نہ ہو سکے. اچھا, یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہونی چاہیے, تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ سارے ماننے چاہیے؟ مطالبات تو دیکھیں بہت ہوتے ہیں. اچھا, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی انوائرمنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے, پھر آپ اس کے مطابق دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں سارا فیڈ بیک آتا ہے نا, ادارے سارے شامل ہوتے ہیں, چیزیں ساری شامل ہوتی ہیں, لوگ سارے بیٹھتے ہیں, مختلف پارٹیز بیٹھتی ہیں, سوسائٹیز بیٹھتی ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں بہت سکیل گفتگو ہو چکی ہے جی, لائٹر موڈ پہ کہیں چلے جائیں. نہیں اصل میں اس میں آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے تو اس میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا کنسرن بھی ہے.
سر حکومتوں کی اور یہ صورتحال ہمارا تو صوبہ بیان بھی ہو ہے گئی، جی، حکومتوں کی صورتحال بیان ہو گئی کہ کتنا اختیار اور کہاں ہے اور کہاں سے آگے. اچھا ٹھیک ہے. کرم ضلع کرم میں جو یہ ابھی حالات بنے ہیں یہ کیا کریں جی؟ ہمارے صوبے میں تو یہی ایشوز ہیں نا، اور کدھر چلے جائیں؟ ہمارے تو سارے یہی مسائل ہیں. تو وہ میں ابھی ہماری اسمبلی کی لیول پہ مجھے جی نہیں پتہ، ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت فلی انگیج ان کاموں میں، اور یہ جتنا کرم معاہدہ ہوا ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جناب علی امین خان گنڈا پور اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ انہوں نے اکابرین کے ساتھ مل بیٹھ کے، اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کے، پولیس کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک اتفاق رائے سے ایک نیا کانٹریکٹ پیس ایگریمنٹ سائن کیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں پیس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وائلیشن ہوتی ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں. بالکل. اس کو بھی پروب کرنے کی ضرورت ہے یہ کیسے ہو گیا. سیاسی ورکر تو کسی جگہ پہ دفاع کے لیے نہیں کھڑے ہوئے نا جی، لائن لگا کے. یہاں سے طورخم تک تو سیاسی ورکروں کے پاس تو کنٹرول نہیں ہے نا. صحیح ہے. کنٹرول تو اداروں کے پاس ہے، خواہ وہ پولیس ہے، خواہ وہ لیویز ہے، خواہ وہ ایف سی ہے، خواہ وہ آرمی ہے. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہمارا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ ادھر بھی دیکھنا ہے کہ یار یہ کیا رپورٹس دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ اتنے معاہدے کے بعد اور یہ سارا اتنا پروسیس چلنے کے بعد یہ کیوں ہو گیا. اور جو پولیٹیکل اینڈ پہ بات ہے وہ سردار علی امین خان گنڈا پور دیکھیں گے اور ان کی ٹیم دیکھے گی. پہلے بھی انہوں نے بڑی کاوشیں کی، بیرسٹر سیف گئے، ہمارے وزراء سارے گئے، تو یہ سارا کام اس طرح ہوا. اچھا اب بس میں اس سے جو ہے نا واقعی میں نے آپ کو ان سوالات میں بڑا جو ہے نا جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک آخری سوال یہ کرتا ہوں، آپ نے اداروں کی بات کی، پھر میں دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. تو یہی ادارے جب 2022 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی نا، تو آپ لوگ تعریفوں کے پل جو ہے نا یہاں سے لے کر آسمان تک باندھتے تھے. اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ ابھی آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا مطلب اس کی پشیمانی ہے کہ ہمیں زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں میری بات سمجھو، تعریفیں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے، مگر تعریفوں کے ساتھ جب آپ کسی خرابی کو سامنے لاتے ہیں تو پھر وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہم انہیں اون کرتے ہیں، مگر جو اداروں کے اندر خرابیاں ہیں، جو ان کے سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں، وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جی. اچھائیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، برائیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اگر اچھائیوں کی تعریف کی جائے اور برائیوں کو اجاگر کیا جائے اور خرابیوں کو اجاگر کیا جائے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جی. اس کو خواہ دل پہ نہ لیں، یہ ادارے بھی نہ لیں دل پہ. تو یہ کوئی ایسا خرابیاں ہمارے اندر بھی ہوں گی نا جی. ٹھیک ہے. ہمیں روز سوشل میڈیا پہ ہمارے ورکرز ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم جلسوں جلوسوں میں جاتے ہیں، وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میٹنگز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ خرابی ہے، یہ خراب. تو کبھی مائنڈ نہیں کہا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو دور کریں گے، ہمارا کام ہے اس کو دور کرنا. تو اس ملک میں کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ ادارے جو ہے نا پیورلی وہ جو ان کا آئینی کام ہے اس تک محدود ہو جائے، سیاست میں کم نہ مداخلت نہ کریں، بس صرف سیکیورٹی پہ یہ جو ہے نا مطلب سرحدوں پہ اس پہ توجہ دیں؟ نہیں دیکھیں، اداروں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. صحیح ہے. آئین ہے 1973 کا آئین ہے، متفقہ ڈاکومنٹ ہے اس ملک کا کنسنسس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے. میں اکثر اسمبلی کے فلور سے بھی کہتا ہوں ہم پاسداری کرتے ہیں، جو ہم حلف اٹھاتے ہیں نا جی، اللہ کے فضل سے ہم اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے بھی اس حلف کی پاسداری کریں جو یہ اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. ہر ادارے کا ایک حلف ہے نا. بالکل. وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. بڑی ویلڈ آپ نے بات کی. تو اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا یہ آپ کے جو ہاؤس ہے یعنی آپ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، تو ایک تو ہر اسپیکر جو آتا ہے اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھرتی کرتا ہے. تو آپ نے کتنے لوگ اپنے کو بھرتی کیا ہے؟ اچھا ابھی تک جب سے ہم آئے ہیں جی ہم نے 17 لوگ بھرتی کیے. اچھا کلاس 4. صحیح ہے. 6 ڈسیزن بھرتی کیے، 6 ڈیلی ویجر جو پچھلے 5-6 سال سے لگے ہوئے تھے وہ بھرتی کیے. اچھا جی. اور 5 بندے میں نے اپنے ہاؤس کے اندر کلاس 4 بھرتی کیے جو. اچھا یہ اس طرح میرٹ کے مطابق ہیں سارے؟ جی میرٹ کے مطابق ہے نا؟ بالکل میرٹ کے مطابق ہے جی. دیکھیں میری ایک بات سمجھیں، جو ہمارے اینڈ پہ کمی ہیں وہ میں اب آپ سے ڈسکس کرتا ہوں نا. اچھا جی. اداروں کی ہم بھی ادارہ ہے نا، صوبائی اسمبلی ایک ادارہ ہے. کیوں نہیں جی. 1973 کے آئین کے تحت یہ ساری چیزیں ہمارے وجود میں آئیں. 1974 میں ہمارے ایکٹس بننے تھے اسمبلی کے بھی. ہم
गवर्नर के नोटिफिकेशन के नीचे हमने रूल्स बनाए और असम्बली का आगाज़ हो गया, उस रूल्स के नीचे एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गई। अभी आके हमने एम्प्लॉयज़ एक्ट पास किया हाँ जी, 50 साल के बाद। अच्छा, उसके नीचे हम नए रूल्स लाए, वो भी 1 जनवरी 2025 को नोटिफाई हो गए जी, गज़ट नोटिफिकेशन उनका भी हो गया है। आज वो वेबसाइट पे भी चढ़ जाएंगे ताकि पब्लिक इस पर कमेंट कर सके। हमारे असम्बली के अंदर डिपार्टमेंट्स की कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं थी। हमने डिपार्टमेंट्स का पूरी हायरार्की को कायम किया है, उसका सिस्टम डिज़ाइन किया है, उसकी चेन ऑफ कमांड को डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये हमने इसमें अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलराइज होगी, एक सिस्टम के तहत आ गई है, एक एक्ट के तहत आ गई है। इससे पहले रेगुलराइज नहीं थी, तो बीच में हो जाती थी। मेरे पास इस वक्त तकरीबन अबाउ 860 एम्प्लॉइज़ हैं असम्बली के अंदर। अच्छा, ठीक है, 860। 860 से ऊपर ही हैं। अच्छा, ठीक है, मेरी ये कमिटमेंट सीएम के साथ भी यही कमिटमेंट थी कि मैं कोई आदमी क्लास 4 के अलावा भर्ती नहीं करूँगा ठीक, पूरे अपने टेन्योर में, क्योंकि पहले मेरे पास पूरी दुनिया में 1:4 का रेशो है। ये अभी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक मेंबर असम्बली के अगेंस्ट 4 जो है ना सबसे अच्छी कम्बिनेशन है। 1:4 का रेशो होना चाहिए। सही है। हमारे पास ऑलरेडी 1:6.25 है, यानी ऑलरेडी हम अपर एंड पे खड़े हैं बिल्कुल। तो मेरे पास कतन गुंजाइश नहीं है कि मैं नई भर्तियां कर सकूं। हाँ, ये है कि जो मेरे पास सीटें खाली होती हैं, बीच में खाली सीटें हैं, वो हम ज़रूर पूर करेंगे, मगर क्लास 4 से करेंगे। जो ऑलरेडी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, आप जब रूल्स देखेंगे तो आप उसमें जो हायरार्कीज़ देखेंगे उसमें देखेंगे कि हमने चीज़ों को बाई प्रमोशन रखा हुआ है ताकि बाहर से इंडक्शन मिनिमाइज हो जाए और तो बेहतर होगा जी। चीज़ें हम बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, हम अपने डिपार्टमेंट को ठीक कर रहे हैं। सही। तो अभी आपका जो वो आप लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं असेंबली के, तो वो मैंने ख़ुद भी अभी एक सरसरी उसके ऊपर एक नज़र डाली है। एम्प्लॉइज़ के लिए एक यूनिफॉर्म बन रहा है, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक अदारा है ना, अदारे को डिसिप्लिन होना चाहिए। सही। और ये नहीं है कि एक बंदा आज भर्ती हो गया, क्लास 4 भर्ती हो गया, कल वो 12 में बैठा है, कल वो 16 में बैठा है, 18 में बैठा है। एक सिस्टम होना चाहिए। हमने लिंक कर रहे हैं आगे तमाम प्रमोशंस को मुख्तलिफ कोर्सेज़ के साथ, मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशंस के साथ। जो उसको क्वालिफाई करेगा वो आगे जाएगा। सही। अच्छा, ये आप अभी ये हालिया दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स अखबारात में आई कि जैसे लग रहा था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसको तब्दील किया जा रहा है वज़ीर आला ना, तो आपका नाम लिया जा रहा था कि उसके बाद अगर किसी का नाम है वज़ीर आला बने तो वो स्पीकर साहब। अच्छा, गुजारिश ये है, मैं एक तो पार्टी का एक वर्कर हूँ ना, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी को, वर्कर को बग़ैर किसी के मेहनत किए हुए, ये बात समझने के लिए मैं 2-3 मरतबा ये कर चुका हूँ, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी लॉबिंग के, मैं सोए हुआ था उस वक्त जिस वक्त मुझे जनाब अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब ने फ़ोन करके उठाया कि जी बाबर भाई आपका नाम तो स्पीकर के लिए आ गया। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी अपने मेरे जैसे एक वर्कर को इस कुर्सी पे ला के बैठा दिया है। मैं इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए बहुत है जी। अच्छा, तो अब कोई मतलब इरादा नहीं है? ना इरादा है ना कोई ज़हन है। अच्छा। बाबर सलीम सफाती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बड़े खुल कर जवाबात दिए। आपका जो ओहदा है ये बड़ा रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद आपने जो है ना मतलब बड़े अच्छे जवाबात दिए। नाज़रीन, इसके साथ ही इस पॉडकास्ट का अब इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।